منیب آپ بھی ایک پروسیڈنگز دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی یہ دونوں ویوز دیکھے ہیں, اور ایک اکثریت جو بولنے والے ججز کی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہمیں کمپلیٹ جسٹس کرنی ہے, مکمل انصاف دینا ہے آرٹیکل 17, یا کچھ کا خیال ہے کہ نہیں جی صرف ٹیکسٹ کو فالو کریں, جو ٹیکسٹ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں یا نہیں ملتی. یہ تقسیم آپ کو بھی نظر آ رہی ہے بینچ میں؟ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جب عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ہم اس تقسیم کی بات کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑی ڈسٹنکٹ ہے, لیکن بدقسمتی سے جناب قاضی فائزہ صاحب کی موجودگی میں یہ مجھے لگتا ہے کہ ڈویژن زیادہ ڈسٹنکٹ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. لیکن وہ چلے سمجھ بھی آتا ہے, رائے کا اگر اختلاف ہے وہ تو چلے ججز کے مابین ہو جاتا ہے, لیکن یہاں تو بصد احترام, نہایت احترام کے ساتھ, اب پتہ نہیں یہ کس زمرے میں آتا ہے, لیکن چلے آئی ٹیک دیٹ رسک. کوئی ایسا رسک نہ لیں کیونکہ یار مصیبت میں ہمیں بھی پڑ جائیں گے. کل بھی 9 پیجز کا فیصلہ ہے. جی جی نہیں میں بھی پہ جاؤں گا, ریسٹ شورٹ جی وہ کٹھے ہی پڑیں گے. آپ تو چلے جائیں گے اور پیچھے سے میڈیا جو مطلب جنہوں نے گالیاں نکالی ان معافی چاہتے, جنہوں نے تنقید کی ان کو معافی مل جائے گی, اور جو دکھانے والے ہیں ان کو ساروں کو لائن حاضر کر دیں گے, چلو جی تسی کیوں کیتا ہے, چلو آ جاؤ. لیکن چلے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ اس کیس کے اندر یہ بات تو ابھی جیسے اسناد صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بات تو میرے خیال میں بلیک اینڈ وائٹ میں ہے کہ اگر آپ ایک کرونالوجی پڑھیں یا اگر ایٹ لیسٹ جو آپریٹو پارٹ ہے ججمنٹ کا سپریم کورٹ کی وہ پڑھ لیں, تو الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں اوور ڈو کیا اور ضرورت نہیں تھی وہ کرنے کی. یہ بات تو اب عدالت کے اندر ججز نے کہی ہے کہ اگر نشان نہ بھی ہو, but that doesn't mean necessarily کہ آپ کسی کینڈیڈیٹ کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. پارٹی ڈس فنکشنل آپ نے کر دی, لیکن کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ بغیر نشان کے انڈیپینڈنٹس ہو جائیں گے؟ یہ انٹرپریٹیشن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے. بٹ پرابلم یہاں کیا ہے کاشف صاحب, یہ جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا ڈویژنز کی کہ جس کا دل کرتا ہے موڑ لیتا ہے, ابھی جیسے ہم نے ذکر کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کا, تو یہ ہوتا جب کسی کا دل کرتا ہے تو وہ اپنے تئیں ہر چیز درست کر لیتا ہے. یہ کام افتخار چودھری صاحب کے وقت سے شروع ہوا, شاید اس سے پہلے بھی ہو, لیکن اس کے جو لائم لائٹ میں پہلی بات وہ اسی وقت ہے, یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے شروع ہوا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں منیر, میں نے آپ سے بھی اور باقی بھائیوں سے بھی لے آتا ہوں, کل فواد چودھری صاحب نے ایک بات نکالی کہ 2-3 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں چلی گئیں حکومتی اتحاد کو پھر کس قسم کی آئینی ترامیم ہوئیں گی. ذرا میں آپ کو سنا دیتا ہوں, آپ پھر یہ بتا دیں کہ کیا واقعی اس طرح کا کوئی پروگرام, کوئی پلان ہے. جو فیصلہ آنا ہے نا سیٹوں والا, دس کین ایکچولی ڈسٹروائے ایوری تھنگ جو 8 فروری کو ملا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑا دھچکا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ مل سکتا ہے. حکومت اتحاد کو مل گئی, آپ تباہ و برباد ہو. قانون کہتا ہے کہ جوڈیشری ختم ہو جائے گی. کانسٹیٹیوشنل ایجنڈا گورنمنٹ کا لا منسٹر صاحب ٹی وی پہ آ کے بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ایج بڑھا رہے ہیں, یعنی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی. دوسرا بہت خطرناک ہے جو ٹرانسفریبل کر رہے ہیں ہائی کورٹ ججز, یہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کے شریعت کورٹ میں بھیج دیں, بلوچستان بھیج دیں, ادھر ادھر بھیج دیں سندھ میں, تاکہ ڈیوائڈ کر دیں. منیب کوئکلی پہلے آپ بتائیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یہ ہم پلے نہیں ہوا ہمارا کلپ, لیکن آواز آپ کو آ گئی کہ فواد صاحب کا خیال تھا کہ ایکسٹینشن ملے گی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو, ہائی کورٹ ججز ٹرانسفریبل ہوں گے. یہ بات آپ نے سنی ہے کہ یہ کوئی حکومت کوشش کر رہی ہے اس طرح کی؟ بالکل سنی ہے قائد صاحب, اور یہ اس کو نام جب اس کو ذرا ہم ڈگ ان کرنے کی کوشش کریں تو اس کو فٹافٹ کور اپ اس چیز سے کیا جاتا ہے کہ یہ پورا کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں مانتا ہوں کچھ چیزوں کی شاید ضرورت ہوگی, کچھ چیزوں پہ شاید کسی حد تک جینون کنسرنز بھی ہوں گے, لیکن کچھ چیزیں کنوینئنس کے طور پر کی جاتی ہیں نا, آج سوٹ کرتی ہیں ایک پورے سیٹ اپ کے اندر, تو ان کو کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ مقدمہ, یہ کارروائی چل رہی ہے, جو اس کا جو ڈراسٹک ایلیمنٹ جو مجھے نظر آ رہا ہے, آئی ریلی وڈ لائک کہ میں غلط ثابت ہوں, کہ یہ اگر سیٹوں والا معاملہ پھڈے میں پڑ بھی گیا تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کاؤنسل کو نہیں ملیں گی. یہ اینڈ میں یہ ڈکلیئر ہو جائے گا اچھا جی ہاؤس انکمپلیٹ ہے تو انکمپلیٹ ہی رہے, پھر اس ریشو پر آپ آئینی ترمیم کر پائیں گے, اور ٹھیک ہے وہ سیٹیں ویکنٹ ہیں تو ویکنٹ ہی رہیں. یہ تک ویو لیا جا سکتا ہے which is obviously unheard of, لیکن وہ کہا جاتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکنات میں سے یہی ہو گیا, یہ بھی ممکنات میں سے کچھ آپ نے بھی سنا. مین پرپز تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے, اور جو اس کے آبجیکٹو ہیں وہی ہے سارے وجہ. اس میں کچھ ججز بینیفیشری ہیں اس بینچ میں بیٹھے ہوئے, کچھ ایگریوڈ ہوں گے,
तो सबका ये भी स्टेक कहा है, जा रहा है कि चीफ जस्टिस जिसको आईनी तरमीम होगी कि जिसको दिल करे चीफ जस्टिस बना। ये भी है अंडर कंसिडरेशन के सीनियरिटी प्रिंसिपल के जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो आइन में लिखा हुआ है कि आइन कोई में भी- अल-जहाद ट्रस्ट है ना वो तो। नहीं, आइन में भी लिखा हुआ। अब जिस तरह हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस के लिए नहीं लिखा हुआ, तो आज जूनियर जज को अपॉइंट किया गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए है कि सीनियर मोस्ट का होना लाजमी है। सीनियरिटी प्रिंसिपल किधर गया? तो वो वैलिड रीजन बता देंगे कि जी ये रीजन है जिनकी वजह से हम दूसरे को बोला। ये तो पहले सीनियरिटी प्रिंसिपल था ना, सीनियरिटी बड़ी लड़ाई होती थी सीनियरिटी प्रिंसिपल लेकिन का। violate हो गया लेकिन क्या जो आज? हाँ क्या कहा मुझे? वो वायलेट आपने देखा नहीं वो किस तरीके से वायलेट हुआ है सीनियरिटी प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी वायलेट हो गई है, सब कुछ वायलेट हो गया है। बात यह काइफ साहब एक चीज अभी नोटिफाई नहीं हुई, हमने बसद एहतराम ये 3 जजेस के पैनल वाली बात कहां से शुरू हो गई है? सीनियर मोस्ट की बात होती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी भी यही कहती है। ये पैनल वाली बात तो मैंने पहली दफा सुनी है, और जब इसको तलाश करने की कोशिश भी की है कि इसका मौजूद कौन है, तो ये कहा जाता है कि ये क्यू में लगी हुई थी ये बात कि ये रूल्स बनने हैं या ये आईनी तरमीम होनी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो रूल्स बन गए हैं तो काइंडली बता दीजिए कि किस रूल्स के तहत ये पैनल वाला काम शुरू किया गया है। जल्दी में रहते हो मुनीब भाई, आप भी